انسان جب گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، اس کا خمیازہ ہمیں آخرت میں جا کے تو جو بھگتنا ہے سو بھگتنا ہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی وہ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے جہنم رسیدہ کر لیتا ہے۔ یہاں پہ لندن میں رہنے والی فاخرہ کے ساتھ ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جسے کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم لوگ جب بھی کوئی دنیا میں کام کرتے ہیں نا، اپنی طرف سے ہم دوسروں کا بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارا جو ایکٹ ہے یا ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں صرف ہم نے عارضی طور پہ ہی ایسا کرنا ہے اور اس کا لانگ ٹرم کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خونی رشتوں کی مدد ضرور کریں، لیکن ہمیشہ پہلے اپنا آپ سیف کر کے، اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھ کے کہ کہیں یہ مدد جو ہے ہمارے گلے کا کانٹا ہی نہ بن جائے۔ فاخرہ یہاں پہ لندن میں رہتے ہوئے اسے کوئی تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی نیشنلٹی بھی یہاں کی ہو گئی تھی، ہنسی خوشی اس کی زندگی یہاں پہ گزر رہی تھی۔ 2 اس کے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کی زندگی بڑی ہی سموتھلی چل رہی تھی۔ زندگی کی ہر سہولت کہنے کو اس کے پاس تھی اور شوہر جو تھا وہ بھی اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اب جی خدا کی طرف سے نہ کرنی ایسی ہوئی کہ فاخرہ کے نا والدین کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی وہاں پہ بہن اور بھائی پاکستان میں رہ کے تھے جو کہ دونوں اس سے چھوٹے تھے۔ اب جی بھائی کی نا وہاں پہ اس نے پسند کے ساتھ شادی کر لی تھی اور بہن سب سے زیادہ چھوٹی تھی، تو ابھی اس کی شادی کی اتنی خاص کوئی ایج تھی نہیں، کوئی تقریباً 17 یا 18 سال مر بھر کے اس کی نا عمر ہوگی۔ بھائی نے چونکہ پسند کے مطابق اپنی شادی کی تھی اور بھابھی کے نخرے بہت تھے، تو اس وجہ سے وہ اس کی چھوٹی بہن شائستہ کو اپنے پاس رکھنے پہ ایگری نہیں تھی، اور اس کا بھائی نا، فاخرہ کا بھائی، بار بار اس کو فون کر کے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے نا یا تو شائستہ کی بھی شادی کر دے، اور اگر ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے تو اس کے رہنے کا نا کہیں اور بندوبست کر لے۔ اب فاخرہ چونکہ بڑی بہن تھی اور بڑی بہن ہونے کے ناطے وہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے بڑی زیادہ پریشان تھی کہ اب میں کروں تو کروں کیا، کہ میں تو یہاں پہ بیرون ملک رہ رہی ہوں، اگر میں پاکستان میں رہ رہی ہوتی تو میں اپنی بہن کو نا اپنے پاس لے آتی۔ اب انہی سوچوں میں اور انہی پریشانیوں میں نا گھری ہوئی فاخرہ، اس کو ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور لیکن شوہر نے آگے سے کوئی حامی نہ بھری اور اس نے آئیں بائیں شائیں کیا، لیکن فاخرہ اس چیز کے اوپر نہ بضد تھی کہ میں چونکہ گھر کی بڑی اب بیٹی ہوں اور یہ میرا فرض بنتا ہے، تو اس میں اب اس کے شوہر کو نہ اس کا ساتھ نبھانا پڑے گا۔ دراصل فاخرہ یہ چاہ رہی تھی کہ اس کی بہن شائستہ جو ہے نا وہ یہاں پہ UK میں اس کے پاس آ جائے اور اس کا کوئی نہ کوئی یہاں پہ ویزا جو ہے نا وہ اپلائی کر دیا جائے، لیکن اس کا ابھی یہاں پہ مطلب سٹڈیز جو تھی وہ ابھی صرف وہ وہاں پہ FA وغیرہ ہی اس نے کیا ہوا تھا، تو کسی بھی ڈگری وغیرہ میں نا اس کا ایڈمیشن ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ جیسے تیسے کر کے فاخرہ نے اپنی خالہ کے گھر نا شائستہ کے رہنے کا بندوبست کر لیا، اور 1 سال جو تھا وہ شائستہ وہاں پہ اپنی خالہ کے گھر میں رہی، لیکن وہاں پہ اب جی شائستہ کو بہت سارے نا ایشوز کریٹ ہو رہے تھے، اور وہ بار بار فاخرہ کو فون کر کے کہہ رہی تھی کہ بھی میرے نا یہاں پہ اپنے پاس آنے کا کوئی ارینجمنٹ کر لو۔ اب جی چونکہ ویزا اس کا کہیں پہ بھی نہیں لگ رہا تھا، ان لوگوں نے کوئی 2-3 مرتبہ اس کا ویزا لگنے کے لیے نا ٹرائی کیا، لیکن ہر دفعہ اس کا ویزا ریفیوز ہو جاتا تھا۔ پھر جی فاخرہ نے نا اپنے شوہر کو مجبور کیا، اور مجبور یہ کیا کہ وہ فاخرہ کو نا یہاں پہ ان کی جو شادی رجسٹر تھی نا اس میں اس کو ڈائیورس دے دیں اور اس کی بہن شائستہ کے ساتھ نا پیپر میرج کر لے تاکہ وہ یہاں پہ اس کے ڈیپینڈنٹ ویزا کے اوپر آ جائے۔ اب فاخرہ نے نا اپنے شوہر کو اس چیز کے اوپر ایگری کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف ایک پیپر میرج ہی ہوگی اور ریالٹی میں اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہوگا، صرف اور صرف یہ جو بھی پیپر میرج وغیرہ ہوگی نا وہ شائستہ کو یہاں پہ UK میں لانے کے لیے ہوگی۔ جیسے ہی شائستہ کی یہاں کی نیشنلٹی ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہے کہ وہ ان دونوں کی نا آپس میں ڈائیورس کروا دے گی
اور اگین جو ہے وہ فاخرہ اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ سے اس میرج کے بندھن میں آ جائے گی۔ کہنے کو تو یہ بات نا بڑی مطلب سیدھی سادی اور سمپل سی لگ رہی ہے کہ بھی یہ صرف ایک پیپر میرج ہے، لیکن در حقیقت کیا ہے کہ بھی یہ اس طرح کی جو شادیاں پاسپورٹ لینے کے چکروں میں یا ویزا لینے کے چکروں میں کی جاتی ہیں نا، ان کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ فاخرہ کا شوہر پہلے تو مانا نہ کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور تم یہ مطلب میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہی ہو، لیکن جی فاخرہ کے بار بار انسسٹ کرنے کے اوپر کہ میری بہن وہاں پہ پاکستان میں اکیلی ہے، وہاں پہ میری خالہ کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کو وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، یہاں پہ وہ میرے پاس آ جائے گی، میری نظروں کے سامنے گھر میں میرے ساتھ رہے گی، اور کچھ نہ کچھ کر کے نا ہم اس کی یہاں پہ کہیں اور یا تو شادی کروا دیں گے یا اس کا کہیں پہ کسی اور ویزا کیٹیگری میں سوئچ کروا دیں گے، بس تم ایک دفعہ میرا ساتھ دے دو اور میری بہن جو ہے نا وہ یہاں پہ میرے پاس آ جائے تاکہ میری جان کو جو ہے نا وہ سکون مل جائے۔ بہرحال جی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی بیویاں جب ایک بات ٹھان لیتی ہیں نا تو شوہروں کو نہ چاہتے ہوئے بھی نا ان کے آگے سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب جی فاخرہ کے شوہر نے نا اس بات کے لیے حامی بھر لی، دونوں میاں بیوی اپنے دونوں بچوں سمیت پاکستان گئے، وہاں پہ جا کے اب جی شائستہ کے ساتھ فاخرہ کے شوہر کا جو تھا نا وہ پیپر میرج وہاں پہ رجسٹر کروائی گئی، اس کے ویزے کے لیے اپلائی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ نا یہاں پہ یو کے واپس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد شائستہ کا ویزا لگا اور شائستہ جو تھی وہ یہاں پہ یو کے میں اپنی بہن فاخرہ کے گھر میں آ گئی۔ شروع میں تو شائستہ بھی بڑی ہچکچاتی تھی اور اسی طرح سے جو فاخرہ کا شوہر تھا وہ بھی اپنے آپ میں بڑی ہی شرمندگی میں پھر رہا تھا کہ آخر یہ فاخرہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کے کاموں میں شیطان ہمیشہ انسان کو بہکا دیتا ہے اور وہ اس کے دل اور دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہی سب کچھ جو تھا نا وہ اب شائستہ اور فاخرہ کے شوہر کے درمیان بھی ہو رہا تھا۔ شائستہ چونکہ کم عمر تھی اور خوبصورت بھی تھی تو اس وجہ سے نا اب جی فاخرہ کے شوہر کا نا دل جو تھا وہ شائستہ کے اوپر زیادہ آنا شروع ہو گیا تھا، اور اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بھی یہ قانونی طور پہ تمہاری بیوی ہے۔ اب جی فاخرہ کا شوہر مطلب کہ زمانہ شناس بندہ، اور یہ کہہ لیں کہ بھی اس نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، اب اس کا دل آ رہا تھا جی شائستہ کے اوپر، لیکن شائستہ چونکہ ابھی بچی تھی اور کچھ عرصہ گزرا، مطلب کہ اس کو یہاں پہ آئے ہوئے کوئی تقریباً اب 4 سال کا عرصہ ہونے کو تھا، اور اب اس کی ایج کافی میچیور ہو چکی تھی، کوئی 22-23 سال اس کی عمر ہو گئی تھی، اور اب جی شائستہ نے بھی نا ان چیزوں کو بھانپنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ آنے کے بعد یو کے میں شائستہ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو چکی تھی، پاکستان کی نسبت ہر طرح کی آزادی تھی، گھومنا پھرنا تھا باہر، اور چونکہ مطلب جو فاخرہ کا شوہر تھا نا شائستہ کا بہنوئی، وہ اس کو کچھ فیورزم بھی دے رہا تھا، فیورزم اس سینس میں کہ بھی گفٹس اس کو لا لا کے دیتا تھا، اور مطلب کبھی کپڑے دے دینے، کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں، اور اندر سے مدعا یہ بنایا جاتا تھا کہ بھی وہ فاخرہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی بہن کے لیے یہ ساری خریداری کر کے لاتا ہے، ساتھ میں فاخرہ کے لیے بھی کوئی ایک آدھا گفٹ لے آنا۔ اب جی ایسے ہی وقت گزرتا رہا، اور جی اب شائستہ اور فاخرہ کے شوہر کے درمیان نا جو ایک کہہ لیں کہ بھی ایک ان کہی سی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ ایسے ہی تھوڑا سا اور 1-2 سال گزرے، اور اس کے بعد جب یہ شائستہ کا ڈیپینڈنٹ ویزا جو تھا نا وہ میچیور ہوا اور اس کے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا گیا نا، تو اس کے بعد جی اب فاخرہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب چونکہ شائستہ کا پاسپورٹ ہو چکا ہے، اس کے پاس اب یہاں پہ رہنے کا لیگل سٹیٹس بھی آ گیا ہے، اب ہم اس کے لیے نا کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اور اپنے ہسبینڈ کو یہ کہہ رہی تھی کہ اب تم نا اس کو پیپرز میں جیسے وہ پیپر میرج ہوئی تھی نا اسی طرح آرام کے ساتھ اس کو ڈائیورس بھی دے دو تاکہ اس کی شادی کی جائے اور یہ اپنے گھر کی ہو جائے اور میں اپنے فرض سے نا سبکدوش ہو جاؤں۔ لیکن اب بیہائنڈ دا سین جو چیزیں چل رہی تھی نا اب وہ کھل کے منظر عام پہ آ گئیں۔ اب شائستہ اور فاخرہ کا ہسبینڈ جو تھا نا وہ آپس میں ان کی جو بھی گٹ مٹ وغیرہ چل رہی تھی نا انہوں نے وہ باتیں اپنے منہ پہ لے آئے، اور انہوں نے فاخرہ کو صاف سیدھے الفاظ میں انکار کر دیا کہ بھی ہم جو ہے نا وہ میاں بیوی ہیں، اور فاخرہ کے شوہر نے اس کو یہ کہا کہ بھی
तुम मुझे ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकती हो कि मैं अपनी बीवी को तलाक दूं, और ना ही मैं तुम्हारे हाथों में खेलने वाला कोई एक खिलौना हूँ, कोई पपेट हूँ कि जब तुम कहो कि भी शादी कर लो तो मैं शादी कर लूँ, और जब तुम कहो कि भी तलाक दे दो तो मैं तलाक दे दूँ। और शाइस्ता भी अब जी अपने उस बहनोई के साथ जो था वो इस हक़ में खड़ी थी कि वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। चूँकि यहाँ पे अब आने के बाद ज़िंदगी उसने देखा कि भी बड़ी एक लग्ज़रियस लाइफ़ हो गई है, और वो ज़िंदगी जो कि फ़ाखरा गुज़ार रही थी ना, वो हमेशा से उसको आइडियलाइज़ करती थी। अब जिस शाइस्ता ने ये मतलब उसकी टर्न ये थी कि भी वो फ़ाखरा को रिप्लेस करके अपनी ज़िंदगी फ़ाखरा की जगह उसके शौहर के साथ गुज़ारना चाहती थी। फ़ाखरा ने बड़ा वावेला मचाया, अपने शौहर को भी समझाया, शाइस्ता को भी समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ़ एक पेपर मैरिज करवाई गई थी ताकि तुम्हारा यहाँ का स्टेटस क्लियर हो जाए, तुम यहाँ पे रह सको। मैंने तो तुम्हें आसरा दिया था, तुम्हारे साथ नेकी की थी, तुम्हारे साथ भलाई की थी, लेकिन अब तुम मेरे ही गले को पड़ रही हो। लेकिन जी उन दोनों ने ना फ़ाखरा की एक ना सुनी, और चूँकि यहाँ पे लीगली पेपर्स के अकॉर्डिंग जो था ना वो शाइस्ता ये उसके शौहर की बीवी थी, और फ़ाखरा का वो यहाँ पे रहने का ना मतलब उनके साथ कोई भी लीगल स्टेटस नहीं था। लेकिन जी डॉक्यूमेंट्स में उसकी डाइवोर्स हो चुकी थी फ़ाखरा की। अब जी उसके शौहर ने और उसकी बहन ने मिलके उसको ब्लैकमेल किया कि अगर उसने जो उनको फ़ोर्सफुली ये कहा कि वो डाइवोर्स कर लें, या मतलब उनकी ज़िंदगी को उनके तरीके से ना चलने दिया ना, तो वो पुलिस को कॉल कर लेंगे और उसके ऊपर केस ये करेंगे कि भी इसने एक फ़ेक मैरिज करवाई, और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इस औरत का ना यानी कि फ़ाखरा का एक मेन किरदार था। अब जी यूके के कानून में इस फेक मैरिज की बड़ी सज़ा मिलती है, और इसकी सपोर्ट करने में या इसके करवाने में जो लोग मरकज़ी किरदार अदा करते हैं ना, उनको सज़ा भी मिलती है। तो इस वजह से अब फ़ाखरा बेचारी देखे कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब वो खाली हाथ रह गई थी। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में शाइस्ता जो थी वो उसकी बीवी थी, और जी अब शाइस्ता और उसके शौहर ने जो था वो बच्चे अपने पास रखे, और फ़ाखरा को जो था इन लोगों ने चलता किया कि वो अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त कर ले। और फ़ाखरा बेचारी बड़ी रोती रही, पीटती रही कि भी मेरी बहन ने आके मेरे ही घर में डाका डाल लिया, और मैं तो इसे यहाँ पे एक नेकी की नीयत से लेकर आई थी, लेकिन वो नेकी मेरे ही गले का कांटा बन गई, और मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियों को वो खा गई। तो जी ज़िंदगी में नेकियां ज़रूर करें, लेकिन नेकियां वो करें जो कि नेकियां ही शुमार हों, और अपने खूनी रिश्तों की, रिश्तेदारों की मदद भी किया करें, लेकिन अपने आप को पहले सेव करते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि इस मदद मदद के चक्करों में जो है ना वो मदद आप ही के गले को पड़ जाए। फ़ाखरा अब इस वक्त यहाँ पे एक किराए के कमरे में रह रही है, और छोटी मोटी नौकरी करके वो अपना गुजारा वगैरह भी कर रही है, लेकिन उठते बैठते जो है ना वो अपनी बहन को बहुत कोसती है, बहुत उसको बुरा भला कहती है, और हमेशा यही हर किसी को नसीहत करती है कि कभी भी किसी के साथ ऐसी नेकी ना करें जो कि नेकी आपके गले का फंदा बन जाए। जहाँ पे भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।